اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. محترم حاضرین، آج رمضان کی 20ویں رات ہے. کل سے انشاءاللہ آخری عشرے کی پہلی رات اور 5 طاق راتوں میں سے پہلی رات کل انشاءاللہ آنے والی ہے. آج ہم اور آپ 20ویں تراویح سے فارغ ہوئے ہیں اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن مجید کے 20ویں پارے کی کچھ آیتوں سے متعلق انشاءاللہ رہے گی. 20ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے اور یہ سوال خاص طور سے مکہ کے مشرکین سے کیا گیا ہے. مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. وہ زمین و آسمان کا کریٹر، زمین و آسمان کا خالق، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ عبادت غیر اللہ کی بھی کرتے تھے. تو ایک ہوتا ہے اللہ کو رب ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. تو مکہ کے جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. مگر ایک ہوتی ہے توحید الوہیت، کہ جب اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کائنات کا رب ایک ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ جو توحید الوہیت ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجة. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی نے تو بارش کے ذریعے یہ خوبصورت باغات پیدا کیے ہیں. عربی زبان میں حدائق کہتے ہیں ایسے گارڈن کو جو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہو، بڑا خوبصورت لگتا ہے ایسا باغ. حدائق ذات بهجة، ایسا نہیں کہ زمین پر بارش ہوئی تو زمین سے ایسے ہی پودے نکل گئے. یہ خوبصورت باغ، یہ گارڈنز جن کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں بڑی فریشنس محسوس کرتی ہیں، بڑی تازگی محسوس کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس بارش کو برسانے والا کون ہے؟ اور اس بارش کے ذریعے سبزہ اگانے والا، یہ باغات بنانے والا کون ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. میرے بندو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ایک پودا بھی نکال سکو. تم زمین میں بیج ڈال سکتے ہو، تم کھیتی کا سارا پروسیس کر سکتے ہو، مگر تمہارے اندر یہ دم نہیں ہے کہ تم زمین سے اناج ہے دانا جو ہے وہ باہر نکال دو، اس کا پودا باہر نکال دو. یہ جو گروتھ میکانزم ہے، یہ جو اس کے اندر جینیٹک گروتھ ہو رہا ہے، آج سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے کنٹرول کے باہر کی چیز ہے. تمام جتنے پیڑ پودے ہیں ان کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے، یہ میکانزم اللہ تعالیٰ بنایا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو اللہ زمین سے پودوں کو نکال رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو. الہ مع اللہ. اب یہ سوال اللہ تعالیٰ کا، جب آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، زمین کو بنانے والا وہی ہے، زمین سے کھیتی کو نکالنے والا وہی ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. لیکن یہ لوگ تو بڑے عجیب لوگ ہیں. بل ہم قوم یعدلون، یہ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے والے لوگ ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے، توحید الوہیت کی، کہ جو رب ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اب اللہ نے دلیل اور دی. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. کون ہے جو بے بس کی فریاد کو سنتا ہے؟ اس انسان کے سامنے زندگی کے سارے راستے بند ہو جائیں، وہ جب مجبور ہو کر کے بے بس ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس بے بس کی، اس مجبور کی دعا کو کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه. کون ہے جو بے بس انسان کی، مجبور انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ويكشف السوء، اور اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ويجعلكم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تم کو زمین میں اقتدار دیتا ہے، زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اله مع الله، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ نے یہاں مضطر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مضطر مجبور انسان، بے بس انسان، ڈپریشن انسان. جو انسان ڈپریشن کے آخری لیول پر پہنچ جائے اس کو مضطر کہتے ہیں. اسی لیے جہاں قرآن میں اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، مردار حرام ہے، سور حرام ہے، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، جس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. یہاں وہی مضطر کا لفظ آیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مضطر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ ایسے بھی تو بول سکتا تھا کون ہے جو مومن کی دعا کو سنتا ہے. کیا مضطر کا لیول مومن سے بھی بڑا ہے؟ نہیں. علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ مضطر جو ہوتا ہے، جو مجبور ہے، جو بے بس ہے، اس کی امیدیں سب سے کٹ جاتی ہیں. جب ایک مضطر آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے. بھائی جب تک آپ کے سامنے کوئی اور آپشن ہے، آپ کی نظر گزر جا سکتی ہے، سارے آپشن ٹک گئے تو آپ فوکس ہو کر کے اب آپ بالکل اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کر کے آپ اللہ سے دعا کریں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مضطر کی دعا اللہ ضرور قبول. کوئی کافر بھی اگر مضطر ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو مضطر اضطراری حالت، مجبوری حالت میں انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب زندگی میں اس اسٹیج پر پہنچ جاؤ جب ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو. قرآن کی آیت ایک بہت بہترین مینٹل تھراپی کا کام کرے گی ہماری. جب زندگی میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو قرآن کی آیت یاد کرو. امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے جو مجبور اور بے بس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ويكشف السوء، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ويجعلكم خلفاء الارض، اس کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی بے بس کی دعا کا زمین میں خلیفہ بنایا جانے سے کیا کنیکشن ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مجبور قوموں کو زمین سے اٹھا کر کے اقتدار سونپا ہے. بنی اسرائیل ایک زمانے میں بہت انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، بہت ڈاؤن ہو گئے تھے، بہت ذلیل ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار کیا تھا. صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا. صحابہ کرام نے کون سی تکلیف اٹھاتے نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار سونپا اور پورے عرب پر ان کی حکومت ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، اصول ہے، قانون ہے دور میں کہ بہت مجبور لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھاتا ہے اور اقتدار سونپتا ہے. اس کے بعد اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کا آرڈر تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر فرعون کے دربار کے کسی جادوگر نے، کسی کاہن نے کہا تھا کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر تیری بربادی کا سبب بنے گا. بس فرعون نے آرڈر دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. اب اسی ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دو. ماں تو ماں ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچے کی جان کی بھی فکر ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اب یہ عجیب و غریب حکم ہے کہ بچے کو پانی میں ڈالنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے. بھائی بچے کو پانی میں ڈالا جائے، کہاں جائے گا بچہ کیا معلوم؟ مگر موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور صندوق میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو پانی ڈال دیا. اب وہاں پہ جو موسیٰ کی ماں کے دل کی کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا. موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بلینک ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا. ان کے دل میں اپنے بچے کے علاوہ کوئی اور غم نہیں ہے، کوئی اور ٹینشن نہیں، ایک ہی فکر ہے میرے بچے کا کیا ہوگا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط نہ کیا ہوتا، ہم نے ان کے دل کو باندھا نہ ہوتا، ہم نے ان کے دل کو جوڑا نہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو کھول دیتی اور بتا دیتی وہ میرا بچہ ہے. ہم نے ان کے دل کو باندھا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے. پتہ یہ چلا
کہ زندگی میں کبھی کبھی بہت مشکل دور آتا ہے, بڑے بڑے ایمان والے اور بڑے مضبوط ایمان والے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. موسیٰ کی ماں کی وہی کیفیت تھی. موسیٰ کی ماں کا دل مان نہیں رہا تھا اور اللہ کا حکم تھا بچے کو ڈال دیا پانی میں, اور اپنی بیٹی سے کہا کہ خوشی تو ذرا پیچھا کر اس کا. اللہ اکبر. بھائی پانی میں ہو اور بہن پانی کے کنارے کنارے چلی کہ بھائی کہاں جا رہا ہے. زندگی میں وہ دور بھی آتا ہے جب بھائی بہن بچپن میں ساتھ میں کھیلتے ہیں, پھر وہ دور بھی آتا ہے جب بہنیں اپنی شادی کے بعد سسرال چلی جاتی ہیں, اور وہ دور بھی آتا ہے جب بھائیوں کے پاس بہنوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا زندگی میں جیسے تمام رشتوں کے لیے جگہ اور وقت نکالتے ہو اپنی بہنوں کے لیے ضرور وقت نکالا کرو. یہ مینٹالٹی ختم کرو کہ بہنیں پڑھائی ہوتی ہیں اور بہنیں اپنے گھر چلی گئی تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. زندگی میں بہت بزی ہو کبھی وقت نکال کر اپنی بہن کی حال چال لے جاؤ. یہ بھائی بہن کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے میرے ساتھیوں. یہ خون کا رشتہ ہے. یہ ایک دوسرے کے بڑے فکر مند ہوتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کے لیے ہاتھ اپنے بہن کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بھانجے اور بھانجیوں کے دعائیں کر دیا کرو. یہ موسیٰ کی بہن ہے. موسیٰ علیہ السلام پانی میں جا رہے, موسیٰ کی بہن پیچھا کر رہی. اب یہ پانی میں تیرتے تیرتے یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے. فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی صندوق جا رہا ہے پانی میں. انہوں نے کہا اپنی نوکرانی سے کہا, لونڈی سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے. صندوق کھولا گیا, اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے. فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی, فرعون لاولد تھا. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا, مگر اپنی بیوی کو اولاد دینے کے قابل نہیں تھا. اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, اپنے آپ کو گاڈ کہتا تھا, اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے پایا. ایسے خدا گزر دنیا میں کہتا میں خدا ہوں, میں رب ہوں اور بے اولاد تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے فرعون میں تھا. تو اس کی بیوی نے وہ بچہ گود میں لیا اور بچے کی موہنی صورت دیکھی تو بچے پہ بڑا پیار آیا اس کو. ایسے بھی وہ بے اولاد تھی. تو انہوں نے فرعون سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اے میرے سلطان, بہت بچوں کو اپنے قتل کروانے کا آرڈر دیا ہے, خبردار اس بچے کو قتل نہ کیجیے گا. اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, بچہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, کسی کی بات نہیں مانتا تھا, مگر بیوی کے سامنے یہ فرعون کہتا تھا. بات مانگے وہ بیوی کی. اسے پتا یہ چلا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرعون سے بڑے ظالم ہیں, جو بیوی کی بات ماننے کو اپنی تحقیر ہے یہ بول رہی ہے, جو بیوی بولے گی اس کا الٹا کروں گا میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میری بیوی کیا مجال ہے, میرے سامنے زبان چلائے, میں گھر میں آتا ہوں تو بیوی تم کرا کے بیٹھ جاتی ہے. معاف کیجیے گا, یہ طریقہ میرے رسول کا طریقہ نہیں تھا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. بیوی اور بچوں کو ڈرا کر کے آپ کون سے باپ بن گئے, کون سے شوہر بن گئے. فرعون جیسے ظالم اپنی بیوی کی بات مان گیا, ٹھیک ہے تیری مرضی, تیری اگر بھائی بچہ کو لاتی, اب وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. رونا شروع کر دیا. فرعون کی بیوی دائیوں کو بلایا جو زمانے میں پیسہ لے کے دودھ پلاتی تھی. دائیاں آئی, کسی دائی کے پاس جانے کو بچہ تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ وہ حرمنا علیہ المراضع, ہم نے تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا اس بچے کے اوپر. اللہ نے حرام کر دیا تھا, نہیں جائے گا کسی عورت کے پاس. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنا کردار ادا کیا. موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ دائی اگر آئے گی تو یہ بچہ دودھ پیے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس آئی کہ چلو بھائی ہمارا واپس مل رہا ہے. اور جیسے ہی موسیٰ کی ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام گئے, ان کا رونا بند ہو گیا. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دائی جو ہے یہ رہے گی, ہمارے محل میں رہے گی, اس کی سیلری ہم دیں گے اور یہ اس بچے کو دودھ پلائے گی. یہ جس دور میں فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا, اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں اسی کے پیسے سے اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ہے, اس ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے دل کو کنٹرول کریں, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. اگر موسیٰ کی ماں نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کیا ہوتا, راز ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جاتا. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنا, جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل وقت میں یہ کام ٹف تو ہے لیکن ضروری کام ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, ہٹے کٹے مضبوط, لیکن راستے میں جا رہے تھے تو ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑائی کر رہے تھے. اسرائیلی جو تھا وہ ظاہر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا, موسیٰ علیہ السلام خود بھی اسرائیل میں سے تھے, اور قبطی دوسرا قبیلہ جو قبطی قبیلہ تھا, تو قبطی اور اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے. تو جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ میری مدد کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنے کے لیے ایک سوار جو ہے مکہ مارا اس کو, قبطی کو. اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے قبطی کو مکہ مارا, فوقذہ فقذا علی, ایسا مکہ مارا کہ مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں ایسی جان تھی, یہ گٹکا کھانے والوں کے اندر اور سگریٹ پینے والے اور کھینی کھانے والے اور یہ جو ہے ڈرگس کے عادی نوجوان, ان کے مکے میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ بتا رہا ہے کہ نبیوں نے فزیکلی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں یہ طاقت تھی, مرنے والا. اب یہ جو مرڈر ہو گیا, یہ انٹینشن نہیں تھا ان کا مرڈر کرنے کا, ارادہ نہیں تھا, قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر دیا, اللہ میرا مقصد قتل کرنے کا نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ تو مجھ کو معاف کر دے. فغفر له, اللہ نے معاف کر دیا. پتہ یہ چلا کہ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو, اپنی غلطی کو جسٹیفائی مت کرو, اپنی غلطیوں کو دلیل مت دو. آج ہمارے نوجوانوں کی کمانا کیا ہے, اگر کار سے ہم جا رہے ہیں اور ہماری کار سے کسی بائک کو ٹکر لگی تو ہم تو کار بیٹھے نا, وہ بائک والا لاکھ روپے کی, اس کی بائک ہماری 50 لاکھ کی کار ہے, تو ہم ڈرتے تب بھی ہم صحیح ہیں. یہ آج مینٹلٹی ہے. روڈ پر جو طاقتور ہے وہ کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں مانے گا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے نے بتایا کہ اگر آپ کوئی روڈ پر کوئی کنفلکٹ ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, آپ کی غلطی ہے, آپ مان لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مان لیا. اور توبہ کا بھی ایک طریقہ کو پتہ چلا کہ توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے, کہ توبہ کر لیں گے, توبہ کر لیں گے, فوراً آن دی اسپاٹ غلطی ہوئی فوراً توبہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اللہ نے معاف کر دیا. اب اس کے بعد اللہ نے تو معاف کر دیا, لیکن اب وہ مرڈر ہو گیا. بات پہنچتے پہنچتے فرعون کے دربار تک پہنچی, اور فرعون کے دربار سے یہ آرڈر آیا کہ اس کو جس نے قتل کیا ہے اس کو اس سے بدلا لیا جائے, قصاص لیا جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آگے بتایا کہ آپ کے خلاف تو وہاں فیصلہ صادر ہو رہا ہے اور آپ کے سزائے موت کا آرڈر آپ کی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بیچارے بھاگے وہاں سے, مصر سے بھاگے نکلے وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے, اور بھاگتے بھاگتے وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچے جس جگہ کا نام تھا مدین. اب جب مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہے, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس بھیڑ لگائے ہیں. ووجد من دونهم امرأتين تذودان, اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردوں کی لائن لگی ہے اور دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں, وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کے پہنچی کنارے کھڑی ہیں. قال ما خطبكما, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے لڑکیوں کیا بات ہے, تم لائن سے الگ سپریٹ ہو کے کیوں کھڑی ہو, تم الگ ہو کر کے کیوں کھڑی ہو. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. دونوں لڑکیوں نے کہا کہ یہ جو مردوں کی لائن لگی ہے نا, ہم اس لائن میں لگ کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے, ہم انتظار کریں کہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے تو پھر ہم جا کر پانی پلائیں گے, اور یہ کام ہمیں مجبوری میں کرنا پڑا ہے, ہمارے گھر میں یہ کام کرنے والا کوئی نہیں, ہمارا باپ بوڑھا ہے, بیمار ہے, بستر پڑا ہوا ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں لڑکیاں بیچاری پریشان ہیں اور کافی ویٹ کرنا پڑے گا ان کو, بیچاری وہ مجبوری میں یہ کام کرنا پڑا ہے. فسألهما, موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, بھیڑ کو چیر کر کے آگے بڑھے, چلو, اور پھر وہ کنویں پر بڑا سا پتھر رکھا تھا, اس پتھر کو ہٹایا اور پانی کھینچا اور ان جانوروں کو جو عورتوں کے ساتھ جانور تھا لڑکیوں کے ساتھ ان کو پانی پلایا, اور اس کے بعد وہ جانوروں کے حوالے کر دیا, لڑکیاں چلی گئی. فسألهما, موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل, پھر ایک پیڑ کے سائے کے نیچے آ کے موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے خیر کا محتاج ہوں, اے اللہ بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, نہ سب پہ چھت ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ اس پردیس میں کوئی جاننے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے کوئی ایک چیز نہیں مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں, بھلائی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو جو بھی بھلائی نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے اور بھاگ کر کے آئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے جب دیکھا کہ دونوں لڑکیوں کی مدد کی ضرورت ہے تو فوراً مدد کی. پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ کی ذات کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, جہاں آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں, مدد کر دیجیے. یہ انبیاء کی تعلیم ہے, یہ انبیاء کا اخلاق ہے. اور ادھر موسیٰ نے دعا کی ہے اور ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے پاس چلی آئی.
فجاءت احداهما تمشي على استحياء، دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئی آئی اور کہنے لگی انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ہمارے ابا جان اس کی اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں. دونوں لڑکیوں نے کہا کہ سے تو آپ نے بلا کے اس کو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول کی کہ مکان بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی. داماد بن گئے وہ حضرت شعیب کے، وہ لڑکیاں شعیب کی لڑکیاں تھیں. اب یہ شعیب کون شعیب تھے؟ یہ وہ حضرت شعیب مدین کے نبی تھے، وہ نہیں تھے، ان کا دور بہت دوسرا دور، ان کا زمانہ دوسرا ہے، وہ دوسرے شعیب تھے، ان کا نام شعیب تھا اور وہ لڑکیاں کی تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کی پوری اسٹوری سنی اور پھر ان کو آفر کیا کہ ہمارے یہاں 8 سال کام کر لیجیے اور آپ اپنا داماد بنا لیتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک وہاں کام کیا، گھر جمائی بنے رہے 8 سال تک اور داماد بن گئے حضرت شعیب. تو دعا کی حضرت موسیٰ نے کسی مجبور کی مدد کرنے کے بعد، خدمت خلق کرنے کے بعد، پبلک ویلفیئر کا کوئی کام کرنے کے بعد جب اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اچھا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا قالت احداهما یا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اے ابا جان ان کو جاب پہ رکھیے، ان کو جاب پہ رکھیے، اس لیے کہ آپ سب سے بہترین آدمی جس کو جاب پہ رکھیں گے اس کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے، ایک وہ طاقتور ہو، ایک امانت دار ہو. آج کارپوریٹ کلچر میں کیا ہوا ہے؟ ڈگری دی جا رہی ہے، ڈگری ہے، اسکلز ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے، آنیسٹی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بہت اسکلز ہے لیکن ایماندار نہیں، کمپنی کو برباد کر دے، کھا جائے گا کمپنی کو، ادارے کو کھا جائے گا. اور اگر ایماندار ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، تب کمپنی ڈوب جائے گی. تو ایچ آر سیکشن میں بھرتی جہاں ہوتی ہے لوگوں کو، جہاں ریکروٹمنٹ کیا جاتا ہے، ریکروٹمنٹ وہاں پہ یہ دو چیزیں قرآن کریم میں بتا رہا ہے، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، اسکلز بھی ہونے چاہیے اور امانتداری اور ایمانداری ہونی چاہیے. اس لڑکی کی زبان سے جملہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ سب سے بہترین آدمی جس کو آپ جاب پہ رکھیں گے اس کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسری کہ وہ امانتدار ہو. جو کام سونپا جا رہا ہے اس کام کا ٹیلنٹ ہو اور امانتدار ہو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے لڑکی کو پتا کیسے چلا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امانتدار ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کنویں کا پتھر ہٹایا تو ان کی فزیکل جو اسٹرینتھ تھی، جو جسمانی طاقت تھی، لڑکیوں سے نظر آئی طاقتور آدمی ہے. اور جب لڑکی آگے بولی کہ چلیے میرے ابا کو بلا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، مجھے راستہ بتاؤ لیکن میرے پیچھے چلو، میرے آگے تم مت چلو. ایک لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شرم و حیا کے خلاف سمجھا، کہا کہ یہ عورت ہے، لڑکی ہے، تم میرے پیچھے چلو، تم راستہ بتاؤ میں دائیں کروں گا. اس لڑکی نے اندازہ لگایا کہ یہ بے غیرت آدمی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کسی لڑکی کسی عورت کسی مجبور عورت کو دیکھ کر لائیں والا آدمی نہیں ہے، یہ بہت ایماندار آدمی ہے، یہ کردار اور کریکٹر کا صاف آدمی ہے. تو کہا کہ ابا جان کو آپ مزدوری رکھ لیجیے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنی کمپنی میں کسی کو ملازم رکھتے تو یہ دو چیزیں ضرور دیکھیں، اسکلز ہے کہ نہیں اور اسکلز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹیگریٹی ہے کہ نہیں، یہ ایمانداری ہے کہ نہیں. اچھا اس سے نقطہ یہ ملا کہ اگر آپ سے کوئی سفارش کر رہا ہے کہ فلاں کو نوکری پر رکھ لیجیے تو سفارش کی جا سکتی ہے. کسی کو جاب پہ رکھنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سفارش کرنے پر وہ جاب پہ اس کو جاب مل سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، تو آپ سفارش کیجیے، مگر یہ کنڈیشن یاد ہے کہ آپ جس جاب کے لیے سفارش کریں یہ دیکھ لیجیے کہ وہ اس کی اہلیت، اس کے پاس اس کی ایلیجبلٹی ہے کہ نہیں، وہ جاب کے لائق ہے. اچھا لڑکی نے باپ کو رائے دیا، باپ نے مان لیا. ہمارے یہاں صاحب بعض گھروں میں لڑکیاں باپ سے بات کرنے سے ڈرتی ہیں، لڑکیوں کا بولنا چھوڑ مانا جاتا ہے اور کا بولنا چھوڑ مانا جاتا ہے. ایک نبی کا ریکروٹمنٹ اور ان کی جاب لگ رہی ہے ایک لڑکی کے کہنے پر. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اگر لڑکی اور عورت بھی کوئی رائے دے رہی ہے، رائے اچھی ہے، رائے مضبوط ہے، تو اس رائے پر عمل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی بیوی بن گئی بہت، ان کی رائے کو ان کے باپ نے تسلیم کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ یاد رکھیے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. کوئی اگر شریعت کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کے دین کو نہیں مان رہا ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے وہ فری ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے. ارے تو لبرل نہیں ہے، تو لبرل اپنے آپ کو کہہ رہا ہے آزاد، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو آزاد نہیں ہے، تو نفس کا غلام ہے، تو اپنی شہوت کا غلام ہے. جب انسان خدا کو چھوڑے گا تو ہوا کو اپنا لے گا. دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہوتی ہے جس کو خدا کہتے ہیں، یا پھر انسان کی خواہشات کا راستہ جس کو ہوا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب آپ حق کا راستہ چھوڑیں گے، جب قرآن و حدیث کا راستہ چھوڑیں گے تو سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ آپ خواہشات کی پیروی کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک تنبیہ کی. نبی اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے. ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، اللہ کے رسول ہے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. بخاری کی روایت ہے، اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے حجت کروں گا، بحث کروں گا. ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا تھا، عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا تھا. اللہ کے نبی پریشر ڈال رہے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے اور وہ دونوں پریشر ڈال رہے تھے خبردار اگر وہ ام ملت عبد المطلب، ابو طالب خبردار نے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا، خبردار عبد المطلب کا طریقہ نہ چھوڑنا. بخاری کی روایت ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا کہہ کے دنیا سے گئے؟ الا ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں، اسلام نہیں قبول کرتا ہوں. نبی کو بہت تکلیف ہوئی، نبی محبت کرتے تھے. آپ جسے محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کی بھی خواہش آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی مشکلوں میں ساتھ دیا نبی کا اور وہ چچا بغیر توحید کی دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ سے اپنے چچا کی مغفرت کی دعا کرنے لگے. اللہ نے اعلان کر دیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے میرے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے. دیکھیے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت دلالت ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو راستہ دکھا دیں، تو یہ کام تو نبیوں نے کیا ہے، یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اور یہ کام علماء بھی کر رہے ہیں آج کے دور میں. ہدایت دلالت ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت توفیق ہمارے کنٹرول میں نہیں. سامنے والا سچائی کو قبول کر لے، اس کے دل میں سچائی اتر جائے، حق اتر جائے، یہ اس کا کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کہ ہدایت کا معیار اللہ تعالیٰ کیا محبت نہیں ہے. بھائی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی بنیاد پر وہ ہدایت اور کامیابی پالے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کامیابی اللہ کی توفیق سے جس کو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت پاتا ہے. کسی کے چاہنے سے، رسول کے چاہنے سے بھی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے اور ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی. آج کوئی دائی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، اگر اس کی باتوں کا اثر لوگ نہیں لے رہے ہیں، اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں تو وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، وہ برن آؤٹ کا شکار نہ ہو، وہ صبر سے کام لے. اس کا کام راستہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے قارون کا ذکر کیا. قارون کون تھا؟ قارون بہت پیسے والا آدمی تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا اور بہت پیسے والا آدمی تھا. کتنا پیسے والا آدمی تھا؟ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور وہ اپنے لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے اتنا خزانہ اس کو دیا تھا، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اتنے خزانے تھے اس کے پاس.
اس کے خزانوں کی تجوریوں کی جو چابیاں تھی وہ چابیاں بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. تو قارون جو تھا بہت پیسے والا تھا. اب قارون کے قوم میں جو ایمان والے لوگ تھے ان لوگوں نے اسے کچھ نصیحت کی، اور یہ جو نصیحت کی ہے یہ اسلام جو آج ورک لائف بیلنس جو اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے کہ بھئی آپ زندگی میں پیسہ کما رہے ہیں تو آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے. یہ جو آج کل ہسل کلچر چل رہا ہے کہ اتنا پیسہ کماؤ کہ صحت برباد ہو جائے، بچے برباد ہو جائیں، بیوی پر کو توجہ مت، بس صرف پیسہ کمانا ہے، یہ ہسل کلچر جو چلا ہے قرآن کریم اس کی نفی کر رہا ہے. اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ پیسہ کمانے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے اور پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی قارون کی قوم میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے اس کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ لا تفرح، اے قارون تو غرور نہ کر، تو اترا مت. ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ پہلی نصیحت کی. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو دولت کی بنیاد پر غرور مت کیجیے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. دوسری نصیحت وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے قارون اللہ نے تجھ کو جو دولت دی ہے اس کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. یہ ہے اسلام کی تعلیم. دولت کا اصل مقصد کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ آخرت کی تیاری. صرف دنیا بنانے میں لگے ہو، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. بچوں کا فیوچر بن جائے، اولاد کا فیوچر بن جائے، زمینیں بن جائے، ساری توجہ یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے. اور جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور لائف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. الٹیمیٹ گول آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اے قارون آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ تو دنیا کو بھول جا، بیوی کو بھول جا، بچوں کو بھول جا، ماں کو بھول جا، باپ کو بھول جا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حق ہے اس کو تو مت بھول. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پرائمری مقصد آپ کا آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، اور سیکنڈری نمبر پہ آپ اپنی دنیا کو بھی، اس کے بھی حقوق ادا کیجیے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے آخرت سیکنڈری ہو گئی، ہمارا پرائمری مقصد دنیا ہو گئی. اور یہی وہ شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں کرتا ہے. جمعہ کی نماز میں ہم بار بار اللہ کی شکایت کو سنتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تمہاری ساری توجہ دنیا پر رہتی ہے، تم آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو قارون کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو آخرت کی تیاری کر، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے، حق ہے، اس کو مت بھول. اور چوتھی نصیحت وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر لوگوں کے ساتھ. دولت ملی ہے تو احسان کر، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا. تیرے گھر میں طرح طرح کے پرندوں کا گوشت بن رہا ہے، طرح طرح کے جنگلی جانوروں کا گوشت بن رہا ہے. دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جن کے بچے کپوشن کا شکار ہو رہے ہیں، بیچارے بچے ہڈی چمڑا بن گئے، ان کو کھانے کو غذا نہیں ملتی. تیرے گھر میں بچوں کے لیے کھانے کو اتنا سامان ہے، تیرے بچے کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی عورتوں کی عزت سیف نہیں ہے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، اور تیرے پاس بنگلوں کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. یہ چوتھی نصیحت کی گئی قارون کو. اور پانچویں نصیحت وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اے قارون تو فساد نہ مچا زمین میں، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. دولت مل گئی، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کی عزت لے لی، اس کو کڈنیپ کر لیا. اگر دولت کا یہ استعمال ہو رہا ہے تو خبردار، یہ فساد ہے، اور فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. دولت کو کبھی بھی فساد کا ریزن مت بناؤ، فساد کا سبب مت بناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے حضرت علی کا ایک قول یاد رکھیے. حضرت علی کہتے تھے اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. دنیا کے لیے جب کام کرنے کی باری آئے تو ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے.
اور جب آخرت کے لیے کام کرنے کی بات آئے تو ایسے کرو جیسے کل ہی مر جانا ہے. جب آخرت کی کوئی کام کرنے کی نوبت آئے تو یہ سوچ کر کے جلدی جلدی اس کو پورا کرو کہ ارے کل مر سکتے ہیں. اور جب دنیا کی بات آئے تو بہت ٹینشن مت لو, یہ سوچ کے چلو کہ بھی بہت لمبا رہنا ہے. یہ ہماری سوچ, یہ حضرت علی کا قول ہے, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہماری تو الٹی سوچ ہے. ہماری سوچ کیا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہر شادی پر, ہر فنکشن پر, ہر تہوار پر عورت مارکیٹ جاتی, یہ سوٹ لے لو, وہ سوٹ لے لو. اسے دنیا کے سوٹوں کی پڑی ہے, اسے دنیا کے فیشن کی پڑی ہے. ارے ایک دن تو مر جائے گی, تیرے وارڈروب کے کپڑے کوئی اور استعمال کرے گا, تیرے خوبصورت چپل بیکار پڑے رہیں گے, تیرے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا, تیرے کمروں میں کوئی اور راج کرے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس زندگی کو میرے بھائیو پرماننٹ زندگی مت سمجھو. اس زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. قارون کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے. اچھا, قارون کا جرم کیا تھا؟ قارون کا قصور کیا تھا؟ قارون پر کیوں اللہ کا عذاب آیا؟ قارون کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی ساری دولت کو اپنے ٹیلنٹ, اپنی نالج اور اپنے اسکلز کا نتیجہ مانتا تھا. قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ دولت میرے علم سے ملی ہے, یہ سیلف میڈ ہے, میری بنائی ہوئی دولت ہے, یہ میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے, میں نے بنائی ہے. یہ دولت میرے علم کا نتیجہ ہے, میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جمعا. اے قارون, جس دولت پر تو ناز کرتا ہے, تجھ سے بڑے بڑے دولت مند اور تجھ سے بڑے بڑے طاقتور قومیں تجھ سے پہلے گزری ہیں. قوم عاد گزری ہے, قوم سمود گزری ہے, تجھ سے لمبے تڑنگے تھے, تجھ سے زیادہ طاقتور تھے, پہاڑوں پہ محل بناتے تھے. اللہ نے دنیا سے ایسا مٹا دیا, نہ قوم عاد کا پتہ ہے نہ قوم سمود کا پتہ ہے. اے قارون, تو اپنے علم, اپنی نالج اور اپنے ٹیلنٹ پر تو ناز کرتا ہے. اس کے بعد قارون نکلا اپنے پروٹوکول کے ساتھ, بہترین کپڑے وپڑے پہن کے, ادھر نوکر چاکر ادھر نوکر چاکر, کوئی پنکھا جھل رہا ہے, کوئی خوشبو لگا رہا ہے, کوئی آگے لگائے کوئی پیچھے لگائے, ایک پروٹوکول کے ساتھ قارون نکلا. جب قارون اپنے پروٹوکول کے ساتھ نکلا تو قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, قارون اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, تو جو دنیا دار لوگ تھے انہوں نے قارون کی یہ چکا چوندھ دیکھ کر کے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے جو قارون کو ملی ہے, یہ شان و شوکت ہماری مل جائے, یہ لائف اسٹائل ہم کو مل جائے. آج یہ جو ویلاگرز ہیں, یہ جو انفلوئنسرز ہیں, صاحب 5-5 کروڑ کی گاڑی سے گھوم رہے ہیں یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پہ. ہمارا نوجوان ان کو دیکھ کے ان کی چکا چوندھ, ارے آئی فون 17 آیا, لائن لگ گئی ممبئی میں لینے والوں کی, 16 آیا لائن لگ گئی لینے کے لیے. یہ آئی فون لینے کی ہوڑ جب لگی تو ہمارا وہ نوجوان جس کو آئی فون لینے کی طاقت نہیں ہے, وہ بھی بیچارہ فائننس کراتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس آئی فون ہے. یہ فیک لائف, یہ فرضی لائف, یہ انفلوئنسرز کی لائف, اس سے دھوکہ نہ کھاؤ میرے پیارے ساتھیوں. یہ فیک لائف ہے, یہ فرضی زندگی ہے, یہ دکھاوے کی زندگی ہے, یہ سامنے سے کچھ اور اندر کچھ ہے. قارون کو دیکھ کے لوگوں نے یہی کہا رہے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے بھائی, کاش یہ لائف اسٹائل ہمارا بھی ہو جائے. لیکن قارون کے قوم میں جو اہل علم لوگ تھے, وقال الذین اوتوا العلم, جو علماء تھے, جو اہل علم تھے, انہوں نے فرمایا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, کہ بربادی ہو تمہارے لیے, کیا تم اس کی دولت کو دیکھ کے مرے جا رہے ہو؟ ارے جو انسان ایمان والا ہے, جو نیک عمل کرنے والا ہے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بہترین ہے. پتہ یہ چلا کہ جو سچے علماء ہوتے ہیں, جو حقیقی علماء ہوتے ہیں, وہ دنیا دار نہیں ہوتے, وہ دنیا کی چکا چوندھ سے دھوکہ نہیں کھا جاتے. وہ سیٹھ جی کو دیکھ کے اور کروڑ پتی کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں چکا چوندھ نہیں آتی ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دولت کی کیا حقیقت ہے. قارون کی قوم کے جو علماء تھے انہوں نے کہا خبردار, اس کی دولت سے دھوکہ مت کھانا.
اور جب قارون کا پورا خزانہ دھسا دیا گیا اور قارون مار دیا گیا، ڈبو دیا گیا، قارون کا سارا محل دھسا دیا گیا، قارون کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا، تو وہی لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی وہ لائف سٹائل نصیب ہو جائے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت برا انجام ہوا قارون کا، اللہ نے ہم کو بچا لیا، یہ انجام ہمارا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے قارون کا انجام جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے قارون کے واقعے کے فوراً بعد، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈومیننس ہو جائے، وہ لوگوں کو دبا کے رکھیں۔ جو لوگوں کو دبا کے رکھے گا اللہ نے فرمایا اس کو آخرت نہیں ملے گی۔ جس کے اندر سپیریورٹی کا احساس ہوگا، جس کے اندر ڈومیننس کا احساس ہوگا، جس کا مقصد لوگوں پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ میرے بندو آخرت تو اسی کو ملے گی جو زمین میں اپنی چوتراہٹ نہیں چاہتا ہے، جو زمین میں فساد نہیں چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں بہترین انجام تو متقیوں کا ہونے والا ہے۔ تقویٰ پیدا کرو، چودراہٹ کی طلب مت پیدا کرو، لوگوں کو دبانے کی طلب مت پیدا کرو، دبانے والے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور خبردار اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر ابھارے تو ان کی بات مت ماننا۔ علماء نے لکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ان کی ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، کہا میں اناج کا ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالوں گی، پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہیں ڈالوں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑ دے گا۔ نوبت یہاں تک آ گئی، ماں کا آخری ٹائم آ گیا، کئی دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ماں کی موت کا ٹائم آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اماں، ایک نہیں 100 جانیں تیرے اندر آ جائیں اور ایک ایک کر کے تیری ہر جان نکل جائے، اور تو یہ چیلنج کرے کہ میں تیری جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑ دوں۔ اماں یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اللہ اکبر، بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے، اور ماں نے جب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ٹس سے مس نہیں کر پاؤں گی، آخر میں ماں نے پانی پی لیا، بعد میں وہ ماں بھی اسلام لے آئی، تو اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہارے ماں باپ اگر تم کو شرک کرنے پر ابھاریں تو تمہیں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کی جائے گی۔ کوئی دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا مقام اور مرتبے کا ہو، خالق کے حکم پر اس کا حکم نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی امام ہے، کوئی پیر و مرشد ہے، کوئی کچھ بھی ہے، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ مخلوق خالق کو ناراض کر کے، اس کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب آخری آیت جو سورہ عنکبوت کی ہمارے سامنے آتی ہے میرے ساتھیوں، اللہ نے مکڑی کی مثال دی۔ اللہ نے مکڑی کی مثال دی، بڑی پیاری مثال دی، ذرا غور سے سنیے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مولا بنا کے رکھا ہے، اپنا کار ساز بنا کے رکھا ہے، اپنا مشکل کشا بنا کے رکھا ہے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، یہ مکڑی گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نا، قرآن نے اس کو گھر کہا ہے کہ مکڑی گھر بناتی ہے۔ اب یہ جو مکڑی گھر بناتی ہے در حقیقت گھر کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو جالا ہوتا ہے، یہ شکار کرنے کے لیے، دوسروں کو پھنسانے کے لیے، مکڑی دوسرے کیڑوں کو پھنسانے کے لیے ایک جال بناتی ہے۔ تو مقصد یہ ہوا اس آیت کا کہ شرک کے جتنے اڈے ہیں یہ تمہاری بگڑی بنانے والے اڈے نہیں ہیں، یا اولادیں نہیں مل رہی ہیں، یا بیماروں کو شفا نہیں، یا توحید لٹ رہی ہے، ایمان لٹ رہا ہے، عقیدہ برباد ہو رہا ہے تمہارا، یہ مکڑی کے جالے ہیں، یا پھنسایا جا رہا ہے تمہیں۔
اور جو ایک مرتبہ ان شرک کے آستانوں پہ گیا ہے وہاں سے واپس لوٹا ہے تو توحید کو لٹا کے لوٹا ہے میرے ساتھی. یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، یہ جتنے غیر اللہ کے اڈے ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہ سب مکڑی کے جالوں کی طرح ہے. اچھا، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی بڑی محنت سے تیار کرتی ہے. سائنٹیفکلی یہ بات پروفڈ ہے کہ مکڑی بہت محنت سے تیار کرتی ہے، اور مکڑی کا یہ جو جالا ہے یہ جیومیٹری کے حساب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ شرک کی جتنی دکانیں ہیں یہ ساری چکا چوند دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، دیکھنے میں بڑی چکا چوند ہیں، مگر حقیقت میں وہ مکڑی کے جالے ہیں. جیسے مکڑی کے جالے کو ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی غیر اللہ کے نام پہ جتنی دکانیں چل رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. اچھا، ایک اور پوائنٹ سے غور کیجئے. مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر بڑا عجیب و غریب گھر ہوتا ہے. ماہرین کہتے، بایولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ مکڑی کا جو مادہ ہوتی ہے وہ اپنے نر کو کھا جاتی ہے. ان کی جو فیمیل ہوتی ہے نا، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے، میل کو کھا جاتی ہے، اور بچے پیدا ہوتے ہیں ماں کو کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ گھر معاشرتی اعتبار سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے یہ گھر کوئی گھر ہی نہیں ہے. یہ گھر کوئی گھر، ارے گھر وہ ہے جہاں باپ اور بیٹے میں محبت ہو، جہاں شوہر اور بیوی میں محبت ہو. یہ گھر کیسا گھر ہے جہاں بیوی شوہر کو کھا جا رہی ہے، جہاں بچے ماں کو کھا جا رہے ہیں. تو اللہ نے مثال بھی دی تو مکڑی کے گھر سے مثال دی. یعنی مکڑی کا گھر جیسے دنیا کا سب سے خبیث گھر ہے جہاں رشتوں کی کوئی محبت نہیں ہے، ایسے ہی شرک کے جو یہ آستانے ہیں سب مطلب کے آستانے ہیں، سب یہ غرض کے آستانے ہیں. انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ تم کو بلا رہا ہے تم سے پیسہ ایٹھنے کے لیے، وہ بلا رہا ہے تمہاری عورتوں کی عزت لوٹنے کے لیے، وہ بلا رہا ہے اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے. یہ شرک کے جتنے آستانے ہیں یہاں تمہاری نہ بگڑی بنتی ہے نہ مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہ شرک کے تمام آستانے تمہیں لوٹنے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اور ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے مکڑی کے لیے یہاں اتخذت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بھی پروفڈ بات ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ فیمیل تیار کرتی ہے، فیمیل مکڑی میل مکڑی تیار نہیں کرتا ہے. اللہ نے فیمیل کا جو لفظ استعمال کیا اتخذت بیتا، کہ مکڑی کے جالے کی طرح ان کی مثال ہے جو گھر بناتی ہے. تو بناتی ہے اللہ نے کہا، فیمیل کا لفظ استعمال کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ مکڑی بناتی ہے، مکڑا نہیں بناتا ہے. اس کا جو نر ہوتا ہے وہ نہیں بناتا ہے، مکڑی بناتی ہے، اس کی فیمیل بناتی ہے. تو بہرحال یہ آپ کے 20ویں پارے کی چند آیتیں تھیں. انشاءاللہ کل ہم طاق رات میں 21ویں پارے کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر تدبر کرنے کی، غور کرنے کی، اور قرآن سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.